صبح کا وقت تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف رامے ابھی گہری نیند میں تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ انہوں نے حنیف رامے سے پوچھا کہ کیا وہ روزنامہ نوائے وقت میں چھپا اداریہ پڑھ چکے ہیں؟ حنیف رامے نے جواب دیا کہ ان کی تو آنکھ ہی فون کی وجہ سے کھلی ہے، ابھی انہیں اخبارات پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ روزنامہ نوائے وقت کا وہ اداریہ شاعر احمد فراز کے خلاف تھا اور خاصا اشتعال انگیز تھا۔ اس اداریے میں احمد فراز کی غزل میں شامل ایک شعر کو بنیاد بنایا گیا تھا اور وزیر اعظم بھٹو کو خدشہ تھا کہ اس اداریے کی وجہ سے پنجاب میں مذہبی فسادات شروع ہو جائیں گے۔ حنیف رامے نے اپنے رفیق فتح محمد ملک سے ذوالفقار علی بھٹو کی اس تشویش کا ذکر کیا تو فتح محمد ملک نے انہیں بتایا کہ احمد فراز کے جس شعر پر یہ اداریہ لکھا گیا ہے وہ شعر چھپا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فتح محمد ملک نوائے وقت کے مدیر مجید نظامی کے پاس گئے، انہیں وزیر اعظم بھٹو کی پریشانی سے آگاہ کیا اور پوچھا کہ احمد فراز کی غزل میں تو یہ شعر موجود ہی نہیں، آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس پر مجید نظامی حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ شعر تو مجھے وزیر اطلاعات کوثر نیازی نے ٹیلی فون پر لکھوایا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو احمد فراز سے سخت ناراض ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ احمد فراز کے خلاف ایک سخت اداریہ لکھیں تاکہ وزیر اعظم اس اداریے کا جواز بنا کر احمد فراز کو نوکری سے نکال دیں۔ مجید نظامی نے کہا کہ آپ کی حکومت بھی عجیب حکومت ہے، وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ بھٹو یہ اداریہ چھپوانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھٹو اس اداریے پر پریشان ہے۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے رفقا دوسروں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم بھٹو نہ صرف صبح جلدی اٹھتے تھے بلکہ تمام اخبارات کا بغور مطالعہ بھی کرتے تھے۔ یہ تمام ماجرا درج ہے فتح محمد ملک کی خود نوشت آشیانہ غربت سے آشیاں در آشیاں میں، نوک جو کی کتاب کہانی میں اسی کتاب سے کچھ اہم دلچسپ قصے اور کچھ چونکا دینے والے حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ فتح محمد ملک دانشور ہیں، محقق ہیں، ماہر اقبالیات ہیں، استاد رہے ہیں، ملکی تاریخ کے اہم ادوار انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کئی تاریخی واقعات کے وہ عینی شاہد ہیں جو انہوں نے اپنی خود نوشت میں درج کیے ہیں۔ مثلا ایک بار ذوالفقار علی بھٹو نے امریکی سفیر پر تنقید سے منع کر دیا اور اس تنقید کو ملکی مفاد کے خلاف قرار دیا۔ جوزف فارلینڈ 1969 سے لے کر 1972 تک پاکستان میں امریکی سفیر رہے۔ فتح محمد ملک لکھتے ہیں امریکی سفیر پاکستان کی انتخابی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، پریس کلب سے لے کر کالجز تک وہ کھلم کھلا پاکستانی سیاست کی سمت اور رفتار کو امریکی مفادات کی جانب موڑنے میں مصروف تھے۔ نتیجہ یہ کہ سیاسی پارٹیاں ان پر کڑی تنقید کر رہی تھیں۔ یہ قصے بھی عام ہو رہے تھے کہ امریکہ کس طرح انتخابات میں چند مخصوص گروہوں کی مالی سرپرستی کر رہا ہے۔ حنیف رامے ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کا ترجمان اخبار روزنامہ مساوات شروع کیا تھا اور فتح محمد ملک اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ روزنامہ مساوات بھی پاکستانی سیاست میں امریکی مداخلت کی مذمت کر رہا تھا۔ فتح محمد ملک لکھتے ہیں ایک روز حنیف رامے نے ان تک ذوالفقار علی بھٹو کی ہدایت پہنچائی کہ اب سے فارلینڈ کی تنقید میں مزید کچھ نہ لکھا جائے، ہمیں امریکہ سے فوجی امداد کی ضرورت ہے، اس لیے امریکی سفیر کو تنقید کا نشانہ بنانا قومی مفاد کے خلاف ہے۔ فتح محمد ملک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے بھی منسلک رہے اور لکھا ہے کہ کس طرح سعودی عرب یونیورسٹی کے معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یونیورسٹی نے ایک تقریب میں ایرانی سفیر کی اہلیہ کو بلایا تو سعودی عرب نے اس پر بھی اعتراض کر دیا۔ سعودی سفیر کے ترجمان نے فتح محمد ملک سے کہا کہ سعودی حکومت جو ہے وہ دنیائے اسلام کی مقدس ترین حکومت ہے، اس لیے اس حکومت کی ہر خواہش کو پورا کرنا آپ کا فرض ہے۔ فتح محمد ملک نے انہیں جواب دیا کہ سرزمین حجاز مقدس ترین سرزمین ہے، مگر سعودی حکومت کا وہی رتبہ ہے جو دیگر مسلمان ممالک کی حکومتوں کا ہے۔ کتاب میں درج وہ واقعہ بھی تاریخ کا ایک اہم راز ہے جو قدرت اللہ شہاب نے فتح محمد ملک کو تو سنایا لیکن خود اپنی کتاب میں نہیں لکھا۔
قدرت اللہ شہاب کے بارے میں اکثر احباب جانتے ہوں گے، سرکاری افسر تھے، پاکستان کے 3 سربراہان کے ساتھ بطور پرنسپل سیکریٹری کام کیا اور اپنی زندگی اور افسری کی کہانی ایک کتاب میں لکھی جس کا نام شہاب نامہ ہے، اور یہ کتاب سدا بہار ہے، آج بھی مقبول ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے فتح محمد ملک کو بتایا کہ جب وہ امور کشمیر کے سیکریٹری تھے تو سن 47 کی ایک سپہر وزیر اعظم لیاقت علی خان اور وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے انہیں بلایا۔ وہ کمرے میں بیٹھے تھے جب گھنٹی بجی اور جنرل اکبر خان اندر داخل ہوئے۔ یہ غالباً میجر جنرل اکبر خان کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت کشمیر میں جنگ کی سربراہی کر رہے تھے۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق لیاقت علی خان نے جنرل اکبر کو بتایا کہ کشمیر میں جنگ بند کرنے کے لیے حکومت برطانیہ شدید دباؤ ڈال رہی ہے، اس لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم فوراً جنگ بند کر دیں گے اور مسئلہ اقوام متحدہ کے ذریعے حل کرائیں گے۔ جنرل اکبر فوراً جنگ بندی کے خلاف تھے اور انہوں نے اپنے دلائل دیے جو رد کر دیے گئے۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق جب جنرل اکبر نے اپنی ساری دلیلیں بے اثر ہوتی دیکھیں تو وزیر اعظم سے اپیل کی کہ اگر آپ کا یہی آخری فیصلہ ہے تو جنگ بندی کے لیے آج رات کے بجائے کل رات کا کوئی وقت مقرر کر دیں۔ قدرت اللہ شہاب کو یوں محسوس ہوا جیسے لیاقت علی خان جنرل اکبر کی اس بات کو مان گئے ہیں اور اپنی زبان کھولنے ہی والے ہیں کہ سر ظفر اللہ خان غصے میں آگ بگولا ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور براہ راست جنرل اکبر کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگے۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ اس جملے پر ختم ہوئی: You are summoned here to obey the orders. You are not here to argue, but only to obey the orders. Get out. یعنی آپ کو یہاں بحث کے لیے نہیں بلکہ حکم ماننے کے لیے بلایا گیا ہے، چلے جائیں یہاں سے۔ جنرل اکبر کمرے سے باہر نکل گئے اور وزیر اعظم لیاقت علی خان حیران پریشان بیٹھے دیکھتے رہ گئے۔ ملکی تاریخ کا یہ اہم واقعہ قدرت اللہ شہاب نے فتح محمد ملک کو سنایا تھا۔ اسے اپنی خود نوشت میں درج کرنے کے بعد فتح محمد ملک سوچتے ہیں کہ ان کے لیے تو یہ بات ناقابل فراموش ہے، لیکن یہ بات قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں کیوں نہیں لکھی؟ اس ناقابل فراموش واقعہ کو شہاب صاحب بھول کیسے گئے؟ فتح محمد ملک لکھتے ہیں کہ 1971 کی جنگ ہارنے کے بعد بھی فوجی قیادت اقتدار اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لیکن فوجی قیادت کے نیچے کام کرنے والے افسران نے ہی اس بات پر مجبور کیا کہ فوج کو اب تو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ لکھتے ہیں سکوت ڈھاکہ کے بعد ایک روز ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کی نشریاتی مشین پر نئے مارشل لا آئین کا ایک مختصر سا خاکہ سامنے آیا جسے صرف چند گھنٹے بعد واپس لے لیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ ہارنے کے بعد جی ایچ کیو میں فوجی افسروں کا ایک اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس کی صدارت جنرل حمید کر رہے تھے۔ فتح محمد ملک کے مطابق اس اجلاس میں جنرل حمید نے اعلان کیا کہ سکوت ڈھاکہ بلا شبہ ہماری تاریخ کا ایک المناک باب ہے، مگر پاکستانی فوج اپنی قائدانہ سیاسی ذمہ داریاں ادا کرتی رہے گی۔ یہ بات سنتے ہی اجلاس میں موجود چند فوجی افسران غصے کا اظہار کرنے لگے اور اس طرح کے نعرے لگانے لگے کہ کچھ شرم کرو، حیا کرو، سیاستدانوں کے سپرد کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ ان باغیانہ نعروں نے اجلاس میں کھلبلی مچا دی۔ اس وجہ سے جنرل حمید اور ان کے حواری اجلاس چھوڑ کر واپس اپنے دفتر میں آئے اور نئے آمرانہ نظام کا خاکہ واپس لے لیا۔ فتح محمد ملک لکھتے ہیں یہ ہونے کے باوجود مقتدر افسران اقتدار عوامی نمائندوں کے بجائے ایئر مارشل اصغر خان کو منتقل کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسہ کیا گیا اور ایئر مارشل اصغر خان کو قوم سے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ ادھر اصغر خان نے بات شروع کی، ادھر ہجوم نے قائد عوام زندہ باد، پیپلز پارٹی زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا دیے اور اصغر خان کچھ کہے بغیر سٹیج سے اتر کر بھاگ گئے۔ فتح محمد ملک نے اپنی کتاب میں یہ بھی بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ابتدائی دور میں ہی کس طرح کی گروہ بندی کا شکار ہو گئی تھی۔ فتح محمد ملک نے 1970 میں کچھ وقت کے لیے پیپلز پارٹی کے ترجمان اخبار روزنامہ مساوات میں کام کیا جو بھٹو کے قریبی ساتھی حنیف رامے نے شروع کیا تھا۔ لکھتے ہیں کہ ایک روز صبح ڈاکٹر مبشر حسن نے انہیں فون کیا اور پوچھا کہ اخبار میں احمد سعید کرمانی کی تصویر کیوں شائع ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس صحافی نے بھی یہ تصویر شائع کی ہے وہ پارٹی کا دشمن ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔
یہ غالباً انہیں احمد سعید کرمانی کا تذکرہ ہے جن کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، اور مبشر حسن کے غصے کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ مسلم لیگ کے ایک لیڈر کی تصویر پیپلز پارٹی کے اخبار میں کیوں چھپی۔ فتح محمد ملک نے انہیں وضاحت کی کہ تصویر تو اصل میں ملک معراج خالد کی ہے جو پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما ہیں۔ تصویر میں معراج خالد تقریر کر رہے ہیں اور احمد سعید کرمانی اسٹیج پر بیٹھے ہیں۔ یہ تصویر اصل میں ملک معراج خالد کی الیکشن مہم کو نمایاں کرنے کے لیے شائع کی گئی ہے، اس لیے یہ تصویر شائع کرنے والا صحافی بے گناہ ہے اور اسے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ بعد میں یہی بات فتح محمد ملک نے حنیف رامے کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ڈاکٹر مبشر بھی اسی علاقے سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جہاں ملک معراج خالد تقریر کر رہے تھے، اور انہیں خطرہ ہے کہ کہیں پارٹی ان کے بجائے ملک معراج خالد کو ہی ٹکٹ نہ دے دے۔ فتح محمد ملک کی یہ خود نوشت کہیں کہیں سے بے ربط بھی معلوم ہوتی ہے۔ چند ایک جگہ پر واقعات دہرائے گئے ہیں، کسی جگہ پر پڑھنے والوں کو سیاق و سباق کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی تاریخ اور سیاست میں رغبت رکھنے والوں کے لیے یہ ایک دلچسپ کتاب ہے۔